جی السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر نصرت جاوید ہمارے ساتھ ہیں۔ صاحب آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستانی سیاست میں، وہ یہ ہے کہ تمام اپوزیشن جماعتوں نے، ایک بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے وہاں بہت زیادہ ہیں، انہوں نے ایک متفقہ طور پر نام فائنل کر دیا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود اچکزئی صاحب کا، اور وہ باضابطہ طور پہ جمع بھی کرا دیا گیا ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان، یہ نام ہے تحریک کا؟ جی ان کے سربراہ محمود خان اس کے سربراہ محمود خان اچکزئی سر صاحب، سر آپ کو پکا یقین ہے؟ نہیں، میں پڑھ چکا ہوں، میں اس کو ویریفائی کر چکا ہوں، تبھی تو شروع کر رہا ہوں پروگرام یہاں سے۔ میرا خیال ہے آپ نے بیماری کی وجہ سے آج کل اخبارات نہیں۔ ایکچولی کیوں میں غلط پڑھ بیٹھا ہوں؟ دیکھیے صاحب، بات یہ ہے کہ آج سے کچھ دن پہلے الیکشن کمیشن کے پاس 3 سیاسی جماعتیں جو کہ باقاعدہ رجسٹرڈ شدہ جماعتیں ہیں، مذاق نہیں ہے، الیکشن کمیشن میں الیکشن، انہوں نے جناب درخواست دائر کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگوں کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اتحاد بنا رہے ہیں، اور ہمارے اتحاد کا نام ہوگا تحریک تحفظ آئین پاکستان۔ یہ ان جماعتوں نے کہا بھی، اور یہ جو جماعتیں ہیں رجسٹرڈ جماعتیں ہیں، ان میں ایک کا نام ہے پاکستان امن تحریک، اس کے چیئرمین ہیں علی شیر یوسفزئی۔ دوسرے کا نام ہے پاکستان فلاحی تحریک، اس کے چیئرمین ہیں فضل امان خان۔ اچھا، اور پھر ہے پاکستان ویلفیئر پارٹی، اس کے چیئرمین ہیں محمد فاروق۔ ان تینوں نے باقاعدہ ایک درخواست جمع کروائی الیکشن کمیشن میں، ہاں، اور یہ کہا کہ بھی ہم تینوں جو ہیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان کو تو ہے، وہ تو بتا چکا ہوں آپ سے، لیکن وہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ تو نہیں ہے نا، آپ سمجھ ہی نہیں رہے آپ ابھی تک۔ نہیں وہ تو ایک اتحاد ہے بھائی میرے، لیکن تحریک تحفظ آئین پاکستان نام ہے نا ان کا، ہاں وہی نام ہے، لیکن وہ الیکشن کمیشن سے تو رجسٹرڈ نہیں ہے نا۔ نہیں اس وہاں پہ نہیں ہے۔ ان 3 جماعتوں نے کہا کہ جی ہم متحد ہو رہے ہیں، اور ہمارے اتحاد کا نام جو ہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان ہوگا، ہاں، اور ہمیں ایک مشترکہ سمبل بھی انتخابی الاٹ کیا جائے۔ جیسے آپ تو بچے تھے، پتہ نہیں کس عمر میں ہوگے تم، 1977 میں جب الیکشن ہوئے تھے میں جمع ہی نہیں تو جو ساری 9 اپوزیشن جماعتیں تھیں نا، 9 ستارے، تو ان کے نام سے پاکستان قومی اتحاد بنا تھا، تو ان کا انتخابی نشان ایک ہی تھا، وہ تھا حل۔ اسی طرح جب 1988 میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ الیکشن لڑنے کے لیے تھی جنرل ضیاء کی رحلت کے بعد، تو ان کے خلاف بھی ایک اتحاد بنا تھا جس کو IJI کہتے ہیں، اس کا نشان تھا سائیکل، یعنی آپ چاہے کسی بھی جماعت سے IJI میں ہو، آپ سائیکل پہ، آپ سائیکل پر الیکشن۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ وہی تمنا لے رہے ہیں۔ متحدہ مجلس عمل علی مشرف صاحب کے ٹائم میں وہ کتاب تھی متحدہ مجلس عمل، جنرل مشرف صاحب نے جو الیکشن کرائے تھے 2002 میں، تو ان کی یہ خواہش تھی۔ اب سچی بات ہے، اصولی طور پر یہ ہونا چاہیے کہ الیکشن کمیشن کے کلرکوں کے پاس اس طرح کی درخواست آتی تو ان کو آپ کی طرح سے، آپ نے مجھے فوراً ٹوکا ہے، کہتے کہ نہیں یار اس نام کی تو ایک تنظیم ہے، تو وہ ان کو ایک نوٹس وغیرہ ایشو کرتے کہ بھائی صاحب، نہیں وہ تو الیکشن کمیشن میں رجسٹر ہی نہیں ہے نا دراصل میں۔ لیکن وہاں پر کوئی نہ کوئی، بہرحال دفتر ہوتے ہیں اتنے بڑے، اور دفتروں میں آپ کو پتہ ہے ہر نوعیت کے لوگ ہوتے ہیں جن کی سمپتھیز ہوتی ہیں۔ تو لطیفہ یہ ہوا کہ ہفتے کے دن نہیں، اتوار کی شام، تحریک تحفظ آئین پاکستان تک یہ اطلاع ملی
کہ صاحب یہ ان 3 جماعتوں نے درخواست دی ہے اور ان 3 جماعتوں کی درخواست کی سنوائی کے لیے منگل کا دن کاز لسٹ پہ چڑھا دیا گیا. اس پہ جناب ان لوگوں نے بڑا شور مچایا. انہوں نے اپنا وکیل بھیجا کہ روکنے کے لیے کہ بھائی صاحب ہم تھے. تو ان کی جو تھی نا وہ پٹیشن کہ جی ہمیں یعنی پارٹی بنایا جائے, ہمیں آپ نے نوٹس دیے بغیر, ہمیں سننے بغیر آپ کس طرح ہمارا نام کسی اور کو دے سکتے ہیں. تو مصدقہ اطلاعات کے مطابق ان کی درخواست قبول کرنے میں, وصول کرنے میں اور اسے ڈائری نمبر دینے میں بہت لیت و لات سے کام لیا. اچھا, الیکشن کمیشن میں. لیکن بالآخر یہ ڈٹے رہے. انہوں نے کہا بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے. آج پھر ان کی جانب سے بذات خود مصطفیٰ نواز کھوکھر سینیٹر صاحب, وہ بیرسٹر بھی ہیں, موصوف نے کالا کوٹ پہنا, ٹائی شائی لگائی اور پیش ہو گئے کیونکہ 12 روز تھا. انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان 8 فروری کو الیکشن ہوئے تھے, تو یہ اپریل میں بن گئی تھی. اس کے سربراہ جو ہیں وہ محمود اچکزئی صاحب ہیں, اس میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں, اس میں میں بھی شامل ہوں. ہمارا کنونشن یہ وہ, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیں سنے بغیر, کو نوٹس دیے بغیر آپ ان کو اپنا اتحاد بھی تسلیم کر لیں, ہمارا نام بھی دے دیں اور ان کو ایک مشترکہ انتخابی نشان بھی الاٹ کر دیں. وہ جو فورسفل آرگومنٹ جب کیے اس نے مصطفیٰ صاحب نے, تو الیکشن کمیشن کے جو اراکین تھے وہ ڈیفینس پہ ہو گئے. انہوں نے کہا ہاں بات تو آپ کی درست ہے. تو انہوں نے وہ جو 2 پارٹیاں موجود تھیں ان میں سے ان کو کہا کہ یہ درخواست آپ لوگوں نے دی ہے. کہا جی یہ تو ہم نے درخواست ہی نہیں دی ہے. یہ درخواست نہیں دی انہوں نے. اور کہا بھائی صاحب یہ آپ لوگوں کے دستخط ہیں. میں نے کہا جی یہ کسی نے ہمارے نام سے جعلی دستخط کی. یعنی ایک مسخرے پن کی انتہا ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو درخواست ہو سکتا ہے کسی نے شرارت کر دی اور آپ ہو سکتا ہے, لیکن ان کو الیکشن کمیشن کے اراکین نے کہا کہ آپ کے اوپر جو ہیں, پھر اگر آپ یہ دستخط ماننے کو تیار نہیں ہیں پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کو یعنی فرانسی کے لیے بھجواتے ہیں کہ پتہ چلا جائے کہ یہ درخواست کس نے بھجوائی ہے اور یہ کو مذاق. تو پھر کوئی ایک مہربان تھے وہاں الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہوئے, کہا چلو یار بہت مسخرہ پن ہو گیا اور خارج کریے. نہیں, انہوں نے ان کو کہا کہ آپ اس کو وڈرا کرنے دیں. انہوں نے درخواست واپس لے لی. تو تحریک تحفظ آئین پاکستان فی الحال بچ گئی. تو اس لیے اب ان کے اپوزیشن لیڈر نہیں, اب اس کا یہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. یہ تو آج درخواست دی ہے نا اپوزیشن کے اراکین نے 76 کے قریب, 74 لوگوں نے 74 چلو یہ تو انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی کو درخواست دی ہے. تو یہی ہوں گے نا, اس کے علاوہ اور کیا بنے گا جب اتنی تعداد میں اور تو کوئی بندہ ہے نہیں ایسا جو اتنے نمبر لے آئے. بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کے مسخرے پن اچانک نمودار ہو سکتے ہیں. اصولی طور پر میں 1985 سے مسلسل پارلیمانی امور کی کوریج کرتے ہوئے میں کوئی رکاوٹ نہیں دیکھ رہا آئینی اور قانونی محمود اچکزئی صاحب کے, انلیس یہ کہ پیپلز پارٹی حکومت کی حمایت چھوڑ کر کہے کہ میں اپوزیشن بنتی ہوں اور کہے کہ میں اپوزیشن ہوں اور اپنے ساتھ ہوں مولانا فضل الرحمان کو. ویسے ان کو میرے خیال میں ایک گروپ ملنے جا بھی رہا, سن لو وہ پی ٹی آئی کا جا رہا ہے. آج جب یہ ہوا, جب یہ لوگ گئے اسمبلی میں, تو اسمبلی میں ان سے رپورٹرز نے سوال کیا کہ حضور آپ نے 74 دستخط 74 دستخط جو دیے ہیں اس میں آپ نے مولانا فضل الرحمان کو تو شامل نہیں کیا, ان سے کیوں درخواست کی؟ وہ کہا ہم نے فی الحال اپنے ہمارے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جن کو
ان کی درخواست ہم نے دے دی ہے. اب ہم ایک وفد کی صورت مولانا کے وہ پاس جا رہے جائیں ہیں گے جا رہے ہیں اور ان سے ہم یہ کہیں گے کہ آپ ہمیں جوائن کریں. سپورٹ کیجیے. میرا تو اپنا بظاہر کو بڑی رکاوٹ نہیں ہے. یار میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے ہاں ایک یہ اس کا کتک بنتا تھا. ٹھیک ہے, لیٹس موو نا فارورڈ نا. اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بن رہے ہیں کوئی بڑی رکاوٹ میں نہیں. ہرگز یہ نہیں کہہ رہا. چلے میں کہہ رہا ہوں مجھے کوئی بڑی رکاوٹ اپیرنٹلی نظر نہیں آ رہی. مجھے کوئی نظر نہیں آ رہی, لیکن آج کل کچھ چیزیں جس طرح چلتی ہیں وہ تو چلی اللہ جا کرے رہی ایسا نہ ہو, خدا لیکن کا ظاہر ہے. یہ ایک نیا ٹرینڈ ہوگا کہ تحریک میرا تحفظ اپنا آئین یہ خیال پاکستان. ہے کہ دیکھو نا, جیسے بہت زیادہ ایفرٹ ہوئی تھی کہ سہیل آفریدی کو وائس یعنی کہ چیف منسٹر نہ بننے دیا جائے گا, لیکن اس وقت بھی ہم کہتے رہے کہ بھائی صاحب آپ انہیں کیسے روکیں. نہیں روک سکتے, نہیں روک سکتے. اگر آپ نے آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے تو آئین اور قانون میں جتنی ہماری موٹی کھوپڑی ہے اس میں بات یہاں بھی وہ ملی جلی ویسی ہی صورت ہے. ان دنوں تقریباً ویسی ہی صورتحال ہے. دیکھو ایک سمپل سی بات ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ بات تو آن دا ریکارڈ ہے کہ جب بات ہوتی تھی کہ گنڈا پور کو ہٹایا جائے تو یہ کہا جاتا تھا کہ جی 22 اراکین صوبائی اسمبلی جو ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں. اگر علی امین گنڈا پور کو ہٹایا گیا, کسی نئے وزیر اعلیٰ کو لانے کی کوشش ہوئی تو وہ 22 اراکین خیبر پختونخوا اسمبلی تحریک انصاف کے نامزد کردہ امیدوار کی حمایت میں ووٹ نہیں دیں گے, یاد. لیکن اس کے باوجود کیا ہوا, 90 بندوں نے ووٹ دیا ہے. تو یہاں بھی ایسی یار کوئی رکاوٹ ایک سیدھی سی مجھے یہ بات ہے, 8 فروری کے دن تو تحریک انصاف نام کی جماعت نہیں تھی. تحریک انصاف کا کوئی انتخابی نشان بھی نہیں تھا. لوگوں نے ڈھونڈ کے لگایا نا نشان. لیکن لوگوں نے ان کو سر میرا سوال یہ ہے, تو آپ کیوں ایسی ایک سچویشن کریٹ کرنے کو بےتاب میرا سوال یہ ہے, وہ نہیں دیں ان کو. ٹھیک ہے, ویری فائن. I hope you understand اس امر کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ محمود اچکزئی صاحب ہی اپوزیشن لیڈر ہوں گے اور پی ٹی آئی کی نمائندہ. دور تو عمران خان صاحب کے ہاتھ میں نا کہ اپوزیشن لیڈر کی کرسی پہ کون بیٹھے گا, اور عمران خان صاحب نے کہا محمود اچکزئی. یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ صاحب کو آہستہ آہستہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ فی الوقت سولو نہیں کھیل سکتے. دیکھیے 1981 میں ایک طویل جدوجہد کے لیے موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی بنی تھی نا, جس میں اصغر خان بھی تھے. ان دنوں سب سے بڑی جماعت جیسے آج کل پی ٹی آئی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی تھی, لیکن اس میں جے یو آئی بھی شامل تھی, اصغر خان بھی شامل تھے, ایک مسلم لیگ کا دھڑا بھی شامل تھا, نیشنل پارٹی بھی تھی, بعد ازاں پھر عوامی نیشنل پارٹی بھی شامل ہو گئی. میں عرض کرنے کا میرا مطلب ہے کہ احساس ہو رہا ہے خان صاحب کو جیل میں بیٹھے ہوئے کہ ان کی اپنی جماعت کے لوگ جو ہیں اگر وہ وہیں تک محدود رہیں گے تو شاید ان کی مشکلات آسان نہیں ہوں گی. ان کو دیگر سیاسی اکابرین کو بھی اپنے ساتھ ملانا چاہیے, اور جب وہ دیگر سیاسی اکابرین کے ساتھ ملنے کی بات کرتے ہیں تو بہرحال محمود خان اچکزئی جو ہیں سب سے زیادہ تجربہ کار پارلیمنٹیرین. ویری فائن. اب اس سب کے بعد ایک آپ کا بھی گلہ ہمیشہ اپوزیشن رہا ہے 8 فروری کے بعد کہ یار یہ اپوزیشن مجھے وہ اپوزیشن لگتی نہیں, یا وہ رول پلے نہیں کر پا رہی جو اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھ کے ان کو کرنا چاہیے تھا. اب جب محمود اچکزئی صاحب جیسا بندہ جو اپنے طور پہ ایک مزاحمت کا علمبردار بھی ہے اور ڈٹ کے بات بھی کرتا ہے اور سیاسی سوجھ بوجھ بھی ہے, تو کم از کم اب آپ کو ان کی اگر یہ آ جاتے ہیں ان کی سربراہی میں اپوزیشن بینچ متحرک ہوتے نظر آتے ہیں اور حکومت کو ایک ٹف ٹائم دیتے پارلیمانی امور میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خود حکومت کے انٹرسٹ میں ہے. محمود اچکزئی صاحب کا آنا بھئی ایک متحرک اپوزیشن کا ہونا, وائی ناٹ. آپ نے دنیا کو یہ بتانا ہے نا کہ آپ کے ہاں ایک وائبرنٹ ڈیموکریسی ہے. آپ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بناتا ہوں. ناصر جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے مصر کے صدر ناصر, وہ بھارت کے بہت قریب ہوا کرتے تھے اور وہ اکثر جو ہے وہ بھارت کے دورے بھی کرتے تھے. انہیں روس نواز بھی تصور کیا جاتا تھا, ان دنوں کمیونسٹ بلاک کے قریب بھی سمجھا جاتا تھا. لیکن ایک وقت آیا
کہ صدر ناصر نے کمیونسٹ پارٹی پر پابندی لگا کے ان کے رہنماؤں کو جیلوں میں ڈال دیا. ٹھیک. اس کے بعد وہ بھارت کے دورے پر پہنچے موصوف، تو پالم ایئرپورٹ کے اوپر وہ ظاہر ہے وہ جو پنڈت نہرو نے موصوف کا استقبال کیا اور ان کا تعارف کروایا کہ جی یہ اس میں یعنی کہ وزیر اعظم کے علاوہ دیگر جو بڑی جماعتیں پارلیمان میں موجود تھیں ان کے رہنما بھی تھے. تو انہوں نے انہوں نے کہا کہ یہ ہماری کمیونسٹ پارٹی کے، تو وہ یوں ہوا ناصر. تو ناصر کو جو ہے یہ اپنا نہرو بالکل ہی واز لائک اے فادر فگر ٹو ہم نا. تو اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بڑا مشہور تاریخی فقرہ کہا تھا کہ یو کیپ دیم ان پریزنس، آئی کیپ دیم ان پارلیمنٹ. تم ان کمیونسٹوں کو جیل میں رکھتے ہو، میں پارلیمان میں رکھتا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے ایک جماعت جو ہے اس سے اس کی شناخت چھن گئی، اس کے باوجود بہرحال وہ ایک متاثر کن نمبروں کے ساتھ قومی اسمبلی میں آئی. پھر اس حوالے سے جو نمبر انہیں ملے ان کو جو مخصوص نشستوں میں حصہ ملنا تھا وہ بھی نہیں مل پایا. تو اب اگر وہ دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہ رہی ہے تو بھائی اس پہ کام کرنے ہاں ٹھیک ہے. پارلیمان ایک متحرک نظر آئے گا، کم از کم نیشنل اسمبلی میں ایک وہ پھاڑ پھوڑ کے جو واک آؤٹ والی کہانی ہوتی تھی وہ رکے گی، کیونکہ محمود اچھا سب فلور پہ کھڑے ہو کے بات کرنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. سر ٹائم بھی کم ہے. سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، اور تسی پرانی تاریخ کھول رہے تھے میں اس کو نہیں بابا چیزوں کا بیک گراؤنڈ بتانا نہیں ٹھیک ہے، جہاں ضروری ہے. فائن. سہیل آفریدی صاحب کی آج ملاقات نہیں ہو سکی، ابھی تک تو نہیں ہو سکی. اچھا انہوں نے خیر یہ کہا تھا کہ میری ملاقات ہوگی تو میں کابینہ فائنل کروں گا، لیکن اب یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جب مختصر کابینہ بنا لی جائے اس کو بعد میں ایکسٹینڈ کر لیا جائے گا. تو ان کی ملاقات والی کہانی ہوا میں ہی ہے ابھی تک ہے. لیکن بہرحال انہوں نے عدالتوں سے رجوع کر رکھا ہے. میں ابھی بھی دوبارہ اس ضمن میں بھی وہی میری پوزیشن ہوگی جو ان کے الیکشن کے سلسلے میں تھی کہ جی ملاقات کروا دیں، کیا جاتا ہے اس میں. ٹھیک ہے نا. لیکن ابھی ایک اور اسٹوری نے ٹرن لیا، اس طرف آپ نے توجہ نہیں. اسٹوری نے ٹرن یہ لیا ہے کہ آج بہت حیران ہوا میں. آپ کو پتا ہے کہ جب منگل کا دن ہوتا ہے تو وہ بانی سے ملاقات کا دن ہوتا ہے تو علیمہ بی بی اور ان کی بہنیں اور پھر ان کی ہمراہی کے لیے تحریک انصاف کے کارکنوں اور چند رہنماؤں کا ایک ہجوم ہوتا ہے. آج وہ ہجوم نظر نہیں آیا. تو ظاہر ہے کہ ایک صحافیانہ تجسس ہوتا ہے. تو پتہ یہ چلا جو بعد میں انہوں نے بیان بھی دیا ہے ان کی بہنوں نے باہر آ کے کہ بانی تحریک انصاف نے اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ یار تم لوگ اڈیالہ کے باہر اپنا وقت نہ ضائع کیا کرو. تم لوگوں کو چاہیے کہ تم ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے باہر جایا کرو، اور وہاں پر چونکہ ہماری درخواستیں جو ہیں وہ نہیں لگائی جا رہی تو آپ وہاں پہ جا کر پروٹیسٹ کیا کریں، اوکے دباؤ اپنا بل پروٹیسٹ ریکارڈ کرایا کریں. ٹھیک ہے. اب وہ بات تھوڑی سی سمجھ میں آتی ہے، تھوڑی سی نہیں آتی کہ یار یہ کیا بات ہوئی، کیونکہ اڈیالہ کے باہر جو ایک میسج جاتا ہے قیدی کے لیے، ایک باقاعدہ اسمبلی لگتی ہے وہ پنجاب سے ان لوگوں کی جو فارم 45 پہ جیتے ہوئے ہیں، ان کے پاس فارم 45 ہیں، and they know کہ what is the number of vote they got. تو اس کا بہرحال ایک امپیکٹ بنتا تھا. اب یہ ہے کہ میں تو سچی بات ہے کہ میری دانش میں مجھے کانسپریسی تھیوریز پہ اعتبار نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی بشرا بی بی جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کے میاں ہیں، وہ اپنے میاں کے ساتھ پرخلوص ہیں، اور باقی علیمہ بی بی جو ہیں وہ ان کی بہن ہیں. تو بہنیں اپنی بھائیوں کے بارے میں ٹھیک ہے. لیکن بخدا میں تمہیں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پیپلز پارٹی کا ایک دھڑا نہایت سنجیدگی سے، یعنی پی ٹی آئی کا ایک دھڑا نہایت سنجیدگی سے، اور یہ دھڑے کی بات کر رہا ہوں، فرد کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ الزام لگاتا پایا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی نے اپنے شوہر نامدار کو بہکایا بھڑکایا کہ یہ باہر کیا تماشا لگا رہتا ہے.
اس کا کیا فائدہ؟ یونیفارم 45 کے لوگ آگے کھڑے ہو کے اسمبلی لگاتے ہیں، یہ نہ لگائیں۔ نہیں، وہ اس میں یہ دھڑا جو ہے منگل کے دن یہ جو شریک ہیں یہ کسی اور طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ منگل کے دن جب ولیمہ، اور یار یہ اصل میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھاوت جو ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ نن جو ہے وہ منگل کے دن ایک میلہ لگائے۔ سمجھ آئی ہے نہیں؟ حلیمہ بی بی کے خلاف اس کو بشرا بی بی کی کانسپریسی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ ذاتی طور پر میں نصرت جاوید ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو کانسپریسی تھیوری کہہ رہا ہوں، ایک دھڑے کی سوچ ہے، میں صرف رپورٹ کر رہا ہوں، میں اس کی یعنی تصدیق نہیں اب کر رہا۔ دیکھنا یہ کہ اگلے کچھ منگل میں کیا ہوتا ہے، منگل جو تو اگلے ایک آج کا منگل، پھر اگلا منگل، پھر اس سے اگلا منگل، ان منگلوں کو کیا منگل لگے گا کہ نہیں، جنگل میں منگل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یار نہیں، اب تو جب کیٹیگوریکلی انسٹرکشن آ گئی نا بانی صاحب کی طرف سے، کہ نہیں آنا؟ یار بیان ہے، ہاں ہاں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں آنا، نورین صاحبہ نے دیا ہے، عمران خان نے دیا ہے، جس میں لیکن اس پہ ایک آرگومنٹ بھی تو دیا ہے نا عمران خان کہ صاحب جن نے کہ آپ عدالتوں میں باہر جائیں، ہمارے کیسز نہیں لگ رہے ان عدالتوں کے باہر پر ہم نے انتظار کہ یہاں باہر کھڑے ہونے سے اچھا ہے کہ آپ ان عدالتوں کے باہر جائیں تاکہ آپ کے کیسز لگیں، آپ کی سنوائی ہو۔ اور یہاں آ کے نے ان کا کہا کہ کیا فائدہ، there is no pressure building۔ تو اب جب انسٹرکشن آ گئی ہے تو وہ جو بندے جاتے تھے وہ کہیں گے جی اب تو صاحب نے کہہ دیا، اب ہم کیا، تو بس ٹھیک ہے۔ صاحب نے اگلی اسائنمنٹ بھی دی نا کہ اتھے جاؤ، پھر وہ بھی ہے نا۔ چلے اچھا اب لیکن کہ منگل کے دن کو کیس ہی نہ ہو لگا ہوا، نہ ہائی کورٹ میں، منگل نہ جاؤ، جدو جدو کیس، یا جمعرات کو اچانک، ضروری نہیں کہ وہ اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کیس نہیں لگ رہے، آپ ایک دن بہرحال میاں اس چلے چونکہ یہ کوئی سینس نہیں بنا رہی کہ یہ تو فرض نہیں کیا جا رہا نا کہ ہر منگل کے دن کسی نہ کسی عدالت میں، تو آپ بھی اس تھیری کو اس نے سپورٹ کریں۔ چلو بریک کا ٹائم، یار سپورٹ نہیں کر رہے نا، خواہ خواہ میرے سازشی تھیوری کی گنجائش اس وجہ سے چلے ایک بریک جی۔ ناظرین ویلکم بیک۔ نور صاحب، ہندوستان تو متقی صاحب کے دورے کے بعد مسلسل ان پہ نچھاور ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ 10 دن کے اندر انہوں نے کہا کہ وہ جو ٹیکنیکل مشن ہے، اٹس اے فل فلیج ایمبیسی۔ معاملہ یہاں تک نہیں، اتنے تک گل نہیں مکی، گل تو واہ خان پاس ٹورتی انہوں نے، واہ خان کوریڈور چترال سے اوپر۔ بابا یہ واخان کوریڈور چترال سے اوپر، اس کے بارے میں ایک فل فلیجڈ آرٹیکل چھپا ہے دی پرنٹ میں، جس کو شیکھر گپتا چلاتے ہیں، جو بہت معروف بھارتی صحافی ہیں، اور شیکھر گپتا نے یہ ٹویٹ کیا کہ آپ برائے مہربانی ان کے جو پلیٹ فارم ہے دا پرنٹ اوپینین، اس پہ جا کر آپ آرٹیکل پڑھیں سنجیو چوپڑا کا، جو کہ ایک ابھی حال ہی میں ریٹائرڈ IAS افسر ہے۔ تو وہ میں نے آرٹیکل پھر نکال کے پڑھا، تو وہ نکال کے جب میں نے پڑھا تو اس میں ان کا دعویٰ تھا اس آرٹیکل میں کہ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے دورہ بھارت کے دوران 10 اکتوبر 2025 کو ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا تھا جے شنکر سے ملاقات کے بعد۔ اب اس کے مطابق مسٹر سنجیو کے کہ اس معاہدے میں جوائنٹ کمیونٹی افغانستان نے، اس مشترکہ اعلامیے میں افغانستان نے بھارت کو اپنا ہمسایہ متصل ملک تسلیم کیا ہے، امیجیٹ نیبر، متصل۔ تو میں نے فوراً جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نکالی، اور جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں مجھے کہیں بھی واخان کا ذکر نظر نہیں آیا۔ نہیں ہے اس میں، نہیں۔ اچھا اب یہ موصوف جو ہیں سرکاری افسر ہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں جو ہیں وہ مشترکہ اعلامیہ میں نہ آئی ہوں، یہ ہوتا ہے، دو وزراء خارجہ ملتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پھر جس ذوق و شوق سے آرٹیکل لکھا ہے واخان کوریڈور، اور بائی دا وے اس سے پہلے آج سے تقریباً 1 سال قبل، تقریباً، میں پورا نہیں اب کہہ سکتا، شیکھر گپتا نے بہت تفصیلی یوٹیوب شوز کیے تھے جس میں یہ دعویٰ کیا تھا
کہ جی واخان جو ہے وہ بھارت کا ہمسایہ ہے. بھئی کیسے ہو گیا؟ تو اس کے لیے انہوں نے اب جو نئی لاجک دی ہے، ان کا تو یہ تھا جی کہ چونکہ گلگت و بلتستان اور ہم چونکہ گلگت و بلتستان کو اپنا حصہ یعنی مانتے ہیں. کہ وہ نہیں تو اس حوالے سے ہمارا بنتا. لیکن ان صاحب نے کہا ہے کہ نہیں، اب ہمارا جو واخان سے رشتہ بنتا ہے وہ لداخ کی وجہ سے بن رہا ہے. لداخ تو کٹ پھٹ گیا، علیحدہ ہو گیا. او یار لداخ کٹ گیا نا، اس لیے تو لداخ کا ہی وہ شمار کرتے ہیں گلگت اور بلتستان جو ہے کہ وہ لداخ کا حصہ ہے. اور لداخ میں اگر کبھی اسمبلی ریوائیو ہوگی تو اس میں انہوں نے یہاں پہ یعنی پاکستانی گلگت بلتستان میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی نام نہاد سیٹیں مختص کر رکھی ہیں، وہ اگرچہ خالی رہتی ہیں کیونکہ ان کی. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا جو ہے ہم نے باقاعدہ اپنے آئین کے آرٹیکل 1 کے تحت جو بارڈر وزارت داخلہ نے ڈکلیئر کر رکھا ہے، واٹر مینجمنٹ ڈویژن، اس میں افغانستان کو ایک ہمسایہ بتایا گیا ہے جو کہ یونین ٹیریٹری آف لداخ کے ساتھ ملتا ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو اوریجنل ریاست جموں و کشمیر و لداخ و تبت ہوا کرتی تھی، گلگت بلتستان اس میں لداخ ڈسٹرکٹ، تو اس کو لیکن ایک انگریز تھے براؤن صاحب، انہوں نے بغاوت کروا دی اور پاکستانی کے ساتھ مل کے اور ستارہ جرت وغیرہ بھی یہ وہ اور ہتھیار لیا گیا ہے. یعنی انتہائی ڈٹائی سے جو ہے اس پورے مضمون میں زیادہ زور دو باتوں پہ دیا گیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جی یہ جو واخان کوریڈور ہے اس کے 75 کلومیٹر جو ہیں وہ سنکیانگ کے مشرقی ترکستانستان سے یعنی مشرقی سنکیانگ سے ملتے واضح چائنا. دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی چین جو ہے وہ اس واخان کوریڈور کو ڈیولپ اس لیے نہیں کر رہا کہ کہیں کہ پاکستان جو ہے وہ خوش نہیں ہے چین اور افغانستان کے تعلقات بڑھتے. تو اب اشاروں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ہمیں یہ کام کرنا پڑے، واخان کوریڈور سمجھ گئے بات؟ یعنی باقاعدہ کھل کے. بھائی بات یہ ہے کہ خان کو اگر آپ ایک ڈیولپ کر لیں، اس کے اندر سرنگ بنا لیں تو کیسے کر لیں؟ اگر تو میرا گھر ہے، میں ہوں نہیں افغانستان تو آگے تو میں ہی ہوں نا. میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں نا، تم اس کو لداخ سے کس طرح کنیکٹ کرو گے؟ وہ سر اس پہ طالبان بھی 2 نمبری کرتے ہیں. میں نے نا 3 لوگوں کے انٹرویو کیے. ایک نعیم ان کا ترجمان رہا 2021 تک، نعیم وردک طالبان کا. ایک سہیل شاہین صاحب، وہ آج کل بھی ہم سب سے بہت ان کانٹیکٹ ہیں. ایک اوریجنل ذبیح اللہ مجاہد، اس بندے کا نام ذبیح اللہ مجاہد نہیں، چلو ہمارا چلو ان سے ہیلو ہے ضرور. یہ جو اوریجنل ذبیح اللہ مجاہد تو ہمارا کیا. ان تینوں سے نا میں نے 2 طرح کے سوال پوچھنے کی کوشش کی. ایک کہ کیا کشمیر ایشو ہے، وہ اس پہ وہ جواب نہیں دینا چاہتے تھے، شاید پبلک اسی پبلک نیوز پہ، شاید اس کی ریکارڈنگ بھی ہمارے پاس پڑی. دوسرا آپ کے ہمسایوں میں تو اس میں بھی وہ ہندوستان کو، یہ طالبان کی بات کر رہا ہوں، تینوں ترجمان فیلڈ اس وقت کے جو فیلڈ کمانڈر کا ترجمان تھا جنگجوؤں کا ذبیح اللہ مجاہد، 2 ترجمان میں نے بتایا گنوائے آپ کو جو پولیٹیکل ترجمان تھے طالبان کے. ان تینوں کا ان 2 سوالوں پہ ایک جیسا موقف تھا. ایک تو وہ کشمیر کو، پاکستانی کشمیر کو بھی جو ہماری سائڈ پہ اس کو ایک سمجھتے ہیں کہ وہ متنازع علاقہ، اور دوسرا وہ ہندوستان کو اپنا سمجھتے ہیں ہمسایہ بیکاز آف گلگت. یہ میں ان تینوں کا آپ کو مختلف سالوں میں نے یہ انٹرویو لیے ہیں ان کے، اور وہ پبلک نیوز میں ریکارڈ کا حصہ ہوں گے. وہ ہم نے آن ایئر نہیں کیا کیونکہ انہوں نے اٹھ جاتے تھے کہ میں اس کا جواب نہیں دوں گا، اٹھ رہا ہوں میں. تو یہ ان کا
وہ سٹانس ہے. بریک لینی مجھے بولنا ہے. نہیں لیکن اس میں اب بات یہ ہے نا کہ اب یہ جو باقی جو ٹھیک ہے اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں مشترکہ اعلامیہ میں واخان کا ذکر نہیں ہے, لیکن وہاں پر جو ہے دریاؤں کا اور ڈیمز کا ذکر ہے. ہاں اس کا ہے. چلیں اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے اور حقائق پہ بات کریں گے, جذباتی گفتگو نہیں کریں گے. ایک بریک. ویلکم بیک نور صاحب. اب میں وہ مجبور, چیختا, چلاتا اور کمزور لسی سامی انسان ہوں جس پر ہر ایک کا زور چلتا ہے. میں سیلریڈ کلاس. آپ کو پتا ہے آج مہتاب صاحب نے اور دیگر جو ہمارے سے بات کرنا اور باقی جو اکانومی پہ لکھنے والے, انہوں نے مختلف اخباروں میں اور آن لائن ویب پہ خبر فائل کی اور خبر آفیشیل ڈیٹا کو رپورٹ کیا. کچھ انہوں نے اپنی طرف سے انالیسس پیش نہیں کیا. وہ فگر پڑھ کے خدا کی قسم یقین جانے کہ آپ کانپ جائیں گے. آپ کو یاد ہے فیصل واڈا صاحب نے روکا تھا کہ ایف بی آر کو یہ 1600 سی سی گاڑیاں یا 1800 سی سی گاڑیاں کس چکر میں دی جا رہی ہیں. تو اس کا جواب ایف بی آر کی جانب سے آیا تھا جی وہ ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے. پرفارمنس فرسٹ کوارٹر کی نصرت صاحب یہ ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ سارا برڈن اور سارا پیسہ سیلریڈ کلاس جو ہے تنخواہ دار طبقہ اس سے کلیکٹ کیا جا رہا ہے. پہلے کوارٹر میں سیلریڈ کلاس جو ہے وہ سب سے زیادہ پے کر چکا ہے. 130 بلین پاکستانی 130 ارب روپے 130 ارب روپے لے لیے جا چکے ہیں. اب اگلی کہانی سنیں. جو بڑے ہوتے ہیں نا جن کے پاس ہم سمجھتے ہیں کہ بہت پیسہ ہے, ایکسپورٹر ہوتے ہیں, امپورٹر جو چیزوں کو لے کے آتے ہیں, ایکسپورٹر سوری, انہوں نے ابھی تک دیا 43 بلین ڈالر روپے 43 وہ ارب. کہتے ہیں ہماری وہ یعنی برآمدات کم ہو گئی ہے, وہ کہتے ہیں ہماری تنخواہیں بڑھ رہی ہیں. ہماری تنخواہیں بڑھ رہی ہیں. اچھا اسی طرح جی ایک اور طبقہ ہے ہول سیلر کا, پورے پاکستان میں پھیلا ہوا پورے, اور خربوں کا کام کرتے ہیں. یہ ایکسپورٹر بھی, امپورٹر بھی, اور یہ ہول سیلر بھی. انہوں نے ابھی تک دیا ہے جی اللہ کے فضل سے 14.6 ارب روپے. اس کے بعد ریٹیلرز انہوں نے ابھی تک دیا 6.5. کہاں 130 ارب, کہاں 45, 14 اور 6 ارب. تو ایف بی آر کر کیا رہا ہے؟ ایف بی آر کچھ نہیں کر رہا. آپ کی تنخواہ آتی ہے نا سر بینک میں, تو وہ کٹ جاتی ہے. اسد چودھری کی آتی ہے بینک میں, کٹ جاتی ہے. یہ کوئی رانی توپ نہیں چلاتے. انہوں نے کہا جی سیلریڈ کلاس جو ہے وہ ایک نیٹ میں پھنسی ہوئی ہے نا. ان کی پرفارمنس میں تب مانوں نا کہ یہ کیا نام ہے ایف بی آر کے چیئرمین صاحب, وہ بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کریں, جو بھاگ گئے ٹیکنیکل بریفنگ دینے سے صحافیوں کو. وہ یار آپ نے ساری عمر بیوروکریسی میں گزاری ہے, آپ آئے ہیں نا ٹھیک کرنے, آپ الگ ہو جائیں, آپ سے نہیں ہوتا. آپ صحافیوں کے سادہ سوالوں کے جواب نہیں دے سکے. آپ آئیں بیٹھیں اور بیٹھ کے بتائیں کہ میں نے ٹیکس نیٹ, اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. میں ماہر نہیں ہوں اکانومی کا, لیکن تمام معاشی ماہر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ٹیکس نیٹ. میں چھوٹا تھا میں سنتا چلا آ رہا ہوں, ٹیکس نیٹ نہیں بڑھا سکے. آپ امپورٹرز کو نہیں لا سکے ٹیکس نیٹ میں, آپ ایکسپورٹر کو نہیں لا سکے ٹیکس نیٹ میں, آپ ریٹیلرز کو, ہول سیلرز کو نہیں لا سکے, آپ انڈسٹریلسٹ کو نہیں لا سکے. واٹ از یور پرفارمنس؟ آپ الاؤنس لیتے ہیں, آپ گاڑیاں لیتے ہیں, آپ تنخواہیں لیتے ہیں, ایٹ دی اینڈ آپ کرتے کیا ہے یار؟ کہ آپ نے سارا برڈن اس سیلریڈ کلاس پہ لگا دیا, تنخواہ دار طبقے پہ, جس پہ بجلی کا بل بھی ہے, جس پہ گیس کا بل بھی ہے, جس پہ بچوں کے فیسیں بھی ہیں. لطیفہ یہ ہے کہ اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو آپ خود بھی تنخواہ دار ہیں. اگر آپ میں بات کرتا ہوں نا ایک خوب بابا, آپ اس بات کو چھوڑیں, اللہ کا فضل اور یہ وہ کہ ہرگز اب بڑی دیانتداری سے یہ بات ہمیں تسلیم کرنی چاہیے کہ ہر سرکاری ملازم جو ہے ان کو سوچنا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ انکمپیٹنسی تو ماننی چاہیے نا. یعنی آخر کب تک ہم یہ روز کی تقریریں سنتے ہیں, لیکن حالات جو ہیں, جو نیٹ ہے آپ کا وہ نہیں بڑھا سکے. آپ اس کو نہیں. اچھا اب یہ ایک نئی کہانی شروع ہوئی ہے, وہ یعنی ہر دوسرے تیسرے دن آپ کوئی نہ کوئی پروموشنل سٹوری تم پڑھتے ہوگے کہ ارے سوشل میڈیا پر گہری نگاہ رکھنے کے بعد اندازہ لگایا گیا کہ عدنان جو ہے یہ ریٹرن تو یہ جمع کراتا ہے, لیکن ارے یہ تو کوٹ جو ہے یہ تو اس میں پہنا ہوا ہے, یہ تو برانڈ کا ہے, یہ تو فلام برانڈ کا ہے, یا یہ خاتون جو ہے ارے اس کا جو ہے یہ تو برانڈڈ وہ اپنا پرس ہے.
या बूंदे, ये वो वगैरह वगैरह, ये कि इंस्टाग्राम भी वॉच किए जा रहे हैं। और इतनी मेहनत करने के बावजूद, टैक्स नेट डिजिटल दौर में जाने के बावजूद, इंस्टाग्राम और फेसबुक हाँ, का everything। पूरी तरह वो पूछा करने के बावजूद आप अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि इससे क्या लिया जा सकता। थोड़े सर अलमिया ये है यार, एक सीधी आज सी बात है कि एक मकान के बाहर आपको जब 4 बड़ी बड़ी गाड़ियां नजर आएंगी। हाँ, तो सिर्फ इतना पूछ लें उस घर का दरवाजा खटखटा इनकी परफॉर्मेंस आधे मिनट में सुन लीजिए। इन्होंने जो सर वो लिया है ना एक्सपोर्टर से 45 अरब रुपए, पिछले साल इसी क्वार्टर में 43 अरब रुपए थे। इन्होंने बड़ी रानी तोप चलाई है जी, 2 अरब का इजाफा करके। इसी तरह होल सेलर से इस दफा लिया है 14.6, पिछली दफा वो कहीं 7 था तो उसको डबल कर लिया इन्होंने। इसी तरह जो रिटेलर्स थे उनसे 5 था और पिछली दफा का फिगर जो है वो कुछ 4 के आसपास था। तो ये इनकी टोटल परफॉर्मेंस है, पूरा बोझ। और इनके पास आज भी कोई प्लान नहीं है टैक्स नेट को बढ़ाने का। आपको पता है कि आसान दोस्त कारोबार की स्कीम IMF के इजलासों में तो तारीफ हुई है PR की। वो इसलिए हुई है कि तनख्वाहदार तबके पे बोझ पड़ रहा है। आप पेट्रोल से लेवीज निकाल रहे हैं, पता है आपको? कोई एक्सपोर्टर, कोई होलसेलर, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं दे रहा। वो जो मोटरसाइकिल लेके पेट्रोल डलवाता है वो 100 रुपया देता है इनको। ये FBI वाले अपनी रौनक लगा के बैठे हैं। आए बात करें, फिर खुल के बात करें, हम इनको दिखाते हैं इनका चेहरा है क्या। FBR में अंग्रेजी बोल के आप समझते हैं कि आप सब सच बता देंगे। लोगों की जेबों से पैसे निकाल रहे हैं, जिनकी जेबों से निकाल रहे हैं उनकी जेब से औकात ही नहीं है कि निकाल सके। ख्याल रखिए, है मुश्किल काम। अल्लाह हाफिज़।